بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں پریشانی کی وجہ سے مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، جو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے شوہر نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ میں سوتی بن گئی۔ مجھے لگا وہ میری فکر میں مجھے دیکھ رہا ہے، مگر اگلے پل مجھے جھٹکا لگا جب وہ مجھے سویا ہوا پا کر رازداری اور خاموشی کے ساتھ بستر سے اترا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بے ساختہ بیڈ کی ساتھ والی میز پر پڑا پانی کا جگ دیکھا۔ وہ بڑا ہوا تھا۔ میں بری طرح ٹھٹک گئی۔ پانی یہیں تھا تو میرا شوہر رات کے اس پیر کمرے سے باہر کیوں گیا تھا؟ ویسے تو نیند سے جا کر اپنے کمرے سے نکلنا کوئی ایسی حیرت ناک بات نہیں ہے، مگر میرے شوہر کا مجھے چیک کر کے خاموشی سے جانا مجھے ٹھٹکا رہا تھا۔ اور دوسری بڑی وجہ چند دن پہلے ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی بحث تھی۔ میں ایک بانجھ عورت تھی۔ جب شادی کے 10 سال بعد منت مرادوں سے اور ہر طرح کے علاج معالجے کے بعد بھی میری اولاد نہیں ہوئی تو اچانک میرا شوہر اپنے کسی دوست کے مشورے پر حج پر چلا گیا۔ مجھے لگا وہ اللہ کے گھر جا کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، مگر احسان تب خطا ہوئے جب وہ حج سے واپس آ کر میرے شوہر نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ مجھے کہا کہ اب ہماری اولاد ضرور ہو جائے گی، اور ساتھ ہی مجھے آب زمزم سے بڑے 10 گیلن دکھائے۔ مجھے تب اپنے شوہر کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ کسی جاہل دوست نے میرے شوہر کو کیا مشورہ دیا تھا۔ میرا شوہر حج پر جا کر آب زمزم کی 10 گیلن بھر لایا تھا تاکہ میں اس سے غسل کروں۔ میں یہ سن کر ہی بھڑک گئی تھی۔ میں ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میرا شوہر مجھ سے ضد کرنے لگا اور بولا کہ جب تم اس پاک پانی سے غسل کرو گی تو تمہارے وجود میں موجود ہر بیماری اور ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا اور ہماری اولاد ہو جائے گی۔ مجھے شوہر کی بات پر افسوس ہونے لگا۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی میرا سسرال فرسودہ خیالات کا مالک ہے، مگر مجھے ایک گمان سا تھا کہ شاید میرا شوہر ان سب سے الگ ہے، اور شادی کے 10 سال میرے شوہر نے یہ ثابت بھی کیا تھا۔ مگر اچانک وہ ایسی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا۔ اس سے کہا کہ اگر اس کا ایسا یقین ہے تب بھی میں ان 10 گیلن میں سے روزانہ آب زمزم پی کر اپنے اندر کی بیماری بھی ختم کر سکتی ہوں، بلکہ یہی بہتر حل ہو سکتا تھا۔ مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے شوہر نے غصے سے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں آب زمزم پی کر ضائع نہیں کر سکتی۔ مجھے ہر حال میں یہ 10 گیلن صرف اپنے غسل کرنے میں لگانے ہوں گے۔ میں اس بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے، ایسا کرنے سے لوگ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بھی ایسا کروں۔ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، مگر مجھ میں اتنا شعور تھا کہ ایسے پاک پانی کو میں اپنے غسل کرنے میں ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے انکار کر دیا اور ہمارے درمیان 2-3 روز تک مسلسل بحث ہونے لگی۔ میں آب زمزم پینے کی ضد کرنے لگی تھی اور میرا شوہر اس سے غسل کرنے کی ضد کرتا۔ آخر میرے مسلسل انکار پر میرے شوہر نے وہ 10 گیلن آب زمزم جانے کہاں چھپا دیا اور مجھ سے کہا کہ جس روز تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی اس روز میں تمہیں آب زمزم دے دوں گا۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی اس ضد پر کبھی سر نہیں جھکاؤں گی، مگر میرا یہ دعویٰ میرے شوہر نے چند روز میں ہی خاک کر دیا تھا۔ پچھلے دنوں روز اچانک میری ساس نے اپنی ایک بانجی ہمارے گھر رہنے کے لیے بھیج دی اور مجھے کال کر کے کہا کہ اس کی بمشکل 5 ماہ پہلے طلاق ہوئی ہے، اس لیے وہ غم زدہ ہے۔ وہ اسے ہمارے پاس رہنے کے لیے بھیج رہی ہے تاکہ اس کی توجہ بٹے۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ میں اس کا دل بہلاؤں اور اسے اداس نہ ہونے دوں۔ میرے شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر میری ساس نے اپنی غمگین حال متعلقہ بانجی کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے ہمارے پاس کیوں بھیجا تھا۔ میں نے ہمیشہ سسرال والوں کا بہت خیال رکھا تھا، اس لیے میں اس لڑکی کا بھی خیال رکھنے لگی تھی، مگر وہ چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، میرے باتوں کے جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا اس کا مزاج ہی ایسا ہوگا، مگر پھر ایک روز میں دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ اٹھی تو باہر نکل کر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ سامنے میرا شوہر اور اس کی متعلقہ کزن کہہ لگا کر ہنستے کچن میں پکوڑے بنا رہے تھے اور ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ بہت قریب کھڑے تھے اور انداز ایسا تھا جیسے کوئی نیا نویلا شادی شدہ جوڑا کھڑا ہو۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے ان کے سامنے گئی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں شرمندہ ہونے کی بجائے
ذرا سنبھل کر دور ہوتے مجھے بھی بلانے لگے۔ میں نے تب تو کچھ ظاہر نہیں کیا، مگر پھر میری اپنی ساس سے بات ہوئی تو میں نے دبے دبے الفاظ میں ان سے اپنی بانجی کو سمجھانے کا کہا، جس پر وہ الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ تم اپنا دل بڑا کرو، وہ بیچاری پریشان حال لڑکی ہے، اگر توجہ ملنے پر زندگی کی طرف آ رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ میں اپنی ساس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میری ساس بہت کھوج کر میرے شوہر اور اپنی بانجی کے بارے میں سوال کر رہی تھی، اور یہی بات مجھے یکدم احساس دلا گئی کہ میری ساس کا اپنی بانجی کو ہمارے گھر بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ میں اسی بات کو لے کر پریشان تھی اور راتوں کو بھی نہیں سو پا رہی تھی کہ آج میرے شوہر کا یوں چھپ کر کمرے سے جانا مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ میں کچھ دیر تو پڑی رہی کہ شاید میرا شوہر لوٹ آئے، مگر وہ واپس نہیں آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے نکلی اور مہمان کے کمرے میں جا پہنچی۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے ہاتھ اڑا کر رکھ گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی اپنی کزن کے ساتھ نزدیکی کو دیکھ رہی تھی۔ صدمے سے نڈال میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھنٹہ بھر کے بعد میرا شوہر لوٹا تو مجھے جاگا ہوا پا کر چونک گیا۔ میں نے غم و غصے سے اپنے شوہر کو دیکھ کر سوال کیا کہ وہ اپنی کزن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا اور یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ میرے سوال پر میرا شوہر ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ وہ راتوں کو ڈر جاتی ہے، پریشان ہے، اس لیے اسے چیک کرنے گیا تھا۔ حالانکہ میں نے جو منظر دیکھا تھا اس میں وہ لڑکی میرے شوہر کے گلے لگی بیٹھی تھی، مگر میرے شوہر نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا کہ وہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے میرا سہارا پا کر رونے لگی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی سب چالیں سمجھ آنے لگی تھی۔ میرے رونے بحث کرنے پر میرے شوہر نے ایسی بات کی جس نے مجھے بالکل ساکت کر دیا تھا۔ میں پوری رات سو نہیں پائی اور اگلے روز اس لڑکی کو گردن اکڑا کر چلتا پھرتا دیکھ کر میں نے بہت مجبور ہو کر اپنے شوہر سے وہ آب زمزم کی 10 گیلن مانگ لیے اور بجھے بجھے لہجے میں کہا کہ میں آب زمزم سے غسل کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بار بار اپنے شوہر کی رات والی بات یاد آ رہی تھی جب اس نے میری بحث پر اکتا کر کہا تھا کہ اگر تم مجھے اولاد نہیں دو گی اور اولاد کے لیے کوئی ٹوٹکا کرنے کو تیار نہیں ہوگی تو پھر شاید ایک روز واقعی میں اولاد کے لیے اپنی کزن یا کسی دوسری عورت سے شادی کر بیٹھوں۔ یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس کے لیے میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کو تیار ہو گئی تھی۔ میرا شوہر پرجوش سا آب زمزم کی گیلن لے آیا، مجھے بار بار غسل کرنے کی تاکید کرتا امید دلانے لگا کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، اس سے ہماری اولاد ہو جائے گی۔ میں اپنے شوہر کو یقین دلانے کے لیے اس پاک پانی سے جا کر غسل کر آئی تھی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ ایک بے حس انسان کی خاطر میں نے اور دنیاوی محبت کی خاطر میں نے یہ گناہ بھی کما لیا تھا۔ میں نے غسل کر کے اپنے شوہر سے پہلی بات یہی کی تھی کہ وہ اپنی کزن کو واپس بھیج دے۔ صرف ایک غسل کرنے والی بات مان لینے پر میرے شوہر نے میری بات کہتے ہی اگلے روز اپنی کزن کو ٹرین پر بٹھا کر واپس بھیج دیا۔ میں خوش تھی کہ اب چاہے اولاد ہو نہ ہو میرا شوہر میرے پاس تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ میرے غسل لینے کے 2 ہفتے بعد ہی میں معجزاتی طور پر حاملہ ہو گئی۔ اس خبر کے بعد میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا عقیدہ اس بات پر مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ ٹوٹکا کرامت ثابت ہوا ہے۔ میں خوش بھی تھی مگر حیران بھی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے درمیان جو تھوڑا بہت اس گناہ کا افسوس تھا اس خبر کے بعد وہ جانے لگا۔ مجھے لگا اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ سزا کے طور پر ہمیں بے اولاد رکھتا۔ اگر ہماری اولاد ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ واقعی آب زمزم سے غسل لینا غلط نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ہم صاحب اولاد ہو رہے تھے۔ 9 ماہ ہم نے بہت خوشی اور جوش سے گزارے تھے۔ عام دوسری عورتوں کی طرح مجھے حاملہ ہو کر کوئی مسائل بھی نہیں ہوئے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جب ہمارے بیٹے نے دنیا میں آنا تھا۔ میں ہاسپٹل میں پہنچی اور خیریت سے میرا بیٹا ہوا، مگر وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسیں اسے دیکھ کر بے ساختہ استغفر اللہ کہہ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹتی جا رہی تھی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور ان سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی فرمائش کی تو ایک نرس کپڑے میں میرا بیٹا لپیٹ کر میرے تک لائی، اور جب تک وہ میرے پاس لائی تھی میں نے محسوس کیا جیسے وہ نظریں چرا رہی تھی اور میرے بیٹے کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اس کو یوں کرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور جب اس نے میرے پہلو میں میرا بیٹا سلایا تو میں نے محبت سے اس پر جھک کر اسے دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بچہ میری آواز پر رونے لگا اور میں اسے دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور میرا دل بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ مجھے یکدم اپنا آب زمزم سے غسل کرنا یاد آیا تھا۔ میں بستر پر بے بس سی پڑی تھی اور روتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنے لگی۔ میرا دل غم سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میرے پہلو میں میرا بیٹا پڑا تھا اور میں اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر فارغ ہو کر باہر نکلی
تو میرا شوہر بےتاب سا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے روتا لرزتا دیکھ کر میرا شوہر گھبرا گیا اور پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا۔ میں نے ضبط سے رخ موڑتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ اس سب کا ذمہ دار میرا شوہر ہی تھا۔ میرے ایسے رخ موڑنے پر میرے شوہر نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ کی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بے یقین سا ہمارے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا کہ اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیسا بچہ ہے۔ وہ بکھلا کر رہ گیا تھا، جبکہ میرا دل غم سے بے حال ہو چکا تھا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ یہ آب زمزم سے غسل کرنے کی سزا ملی تھی مجھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو لے کر گھر پہنچے تو ہمیں یہی فکر ستانے لگی کہ اب ایسے بچے کو خاندان والوں اور جاننے والوں کے سامنے کیسے لائیں گے، اس بچے کا چہرہ کیسے چھپاتے۔ ہم سے خود نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ پھر دوسرے لوگ تو یقیناً دیکھ کر مذاق اڑاتے یا دیکھ کر توبہ توبہ کرتے، مگر ہمارے خوف کے باوجود ہمارے لیے اپنے بچے کو چھپانا ناممکن تھا۔ جس نے ہمارا بچہ ہونے کا سنا وہ ملنے اور دیکھنے آئے، اور جس نے بھی بچہ دیکھا وہی توبہ کرتے الٹے سیدھے مشورے دے کر جاتے تھے۔ میں بہر وقت اللہ سے توبہ کرتی، اپنے گناہ پر رو رو کر معافی مانگتی رہتی تھی۔ میرا شوہر جس کی وجہ سے ایسا سب ہوا تھا وہ اب سارا دن گھر سے باہر رہتا اور لوگوں سے پوچھ پوچھ کر الٹے سیدھے علاج کرتا رہتا تھا۔ میں اسے ٹوکتی تھی کہ وہ ویسے ہی جاہلانہ ٹوٹکے ہمارے بیٹے پر نہ آزمائے جس ٹوٹکے کے نتیجے میں ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میری شوہر کی جہالت اور میرے جذبات میں آ کر کی گئی غلطی کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میری ساس ہمارے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میرے سب سسرالیوں کے درمیان میری ساس نے اس بچے کی ایسی شکل کی وجہ مجھے قرار دیا اور کہا کہ میں توبہ کروں، کیونکہ یقیناً مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے بچے کی ایسی صورت تھی۔ میں اس الزام پر صدمے سے پتھرا گئی تھی۔ میرا شوہر ایسے موقع پر میرا ساتھ دینے کی بجائے لب سیے بیٹھا رہا تھا۔ شاید اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ ایسے مرد کے لیے میں نے آب زمزم کو غسل کے لیے استعمال کر کے کتنا غلط کیا تھا۔ میں دکھی سی روتی رہتی تھی۔ میری حالت زار دیکھ کر میری ایک دیورانی کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ان کے کراماتی بابا کے لیے میرے بیٹے کا علاج کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ میں کراماتی بابا کا سن کر چونک گئی۔ میری حیرت اور ناسمجھی پر میری دیورانی نے مجھے رازداری سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میری دیورانی شادی سے پہلے شدید بیمار تھی اور اسے مرگی کے دورے لگتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی کہیں شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مگر اس بابا جی سے علاج کروانے کے بعد میری دیورانی نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ 10 دن کے اندر اندر اس کے لیے میرے دیور کا رشتہ بھی آ گیا، اور آج وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور اپنی زندگی میں خوش تھی۔ وہ اس سب پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بار بار اپنے خاندانی پیر کراماتی بابا جی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ ایک بار پھر اللہ پر یقین رکھنے کی بجائے کسی عام سے انسان پر یقین رکھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی دیورانی سے منت کی کہ وہ مجھے اپنے کراماتی بابا جی کے پاس لے جائے تاکہ میرے بیٹے کا بھی علاج ہو سکے۔ میں ہر آئے روز لوگوں کا حیرت اور خوف سے میرے بیٹے کو دیکھنے اور توبہ کرنے پر تھک چکی تھی اور اب سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں دل سے توبہ کرنے کی بجائے مزید گناہ پر گناہ کرنے کو تیار تھی۔ میری دیورانی نے اپنی ماں کو فون کر کے کراماتی بابا جی سے وقت لے لیا اور جمعہ کے روز مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے حامی بھر لی اور 2 دن بعد جمعہ کے روز میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر سے دکھانے کے بہانے گھر سے نکلی اور اپنی دیورانی کے ساتھ اس کراماتی بابا جی کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں کا بے حد رش تھا اور بابا جی سے عقیدت کا اظہار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور بھی یقین ہونے لگا کہ یقیناً وہ بابا جی اس قابل ہیں کہ اللہ کے دیے اس داغ کو مٹا سکیں۔ میں بابا جی کے پاس پہنچتے ہی جذباتی ہو کر رو پڑی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ کسی طرح میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ اس بابا جی نے مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دکھانے کا کہا تو میں نے جھجک کر بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ پیر بھی میرے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ میرے بیٹے کے ناک سے لے کر تھوڑی تک آدھا چہرہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور باقی آدھا چہرہ ٹھیک تھا۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی صورت نہایت بھیانک لگتی تھی اور اسے دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔ اس بابا جی نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار کر لی۔ میری حیرت پر میری دیورانی بولی کہ بابا جی اپنے تابع جنوں سے بات کر رہے ہیں اور تمہارے بیٹے کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں متجسس نظروں سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس بابا جی نے سر ہلایا یوں جیسے حل ڈھونڈ لیا ہو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر جو کچھ کہا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ وہ پیر صاحب بولا کہ تمہارے بیٹے کا علاج کرنے کی کوشش کروں گا، جس کی مجھے پوری امید ہے کہ کام بن جائے گا، مگر اس کے لیے مجھے 40 روز تک ایک چلہ کاٹنا ہوگا اور چلہ بھی تمہارے بیٹے کا ہونا ضروری ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ 40 روز تک اپنے بیٹے کو
اس بابا جی کے پاس لانا میرے لیے قدرے مشکل کام تھا۔ میں اس بات پر انکار کرنے کا سوچ رہی تھی کہ پیر بابا نے اگلی بات کہہ کر مجھے بالکل ہی انکار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ پیر چاہتا تھا کہ میں اپنا بیٹا 40 دن تک صبح صبح پیر بابا کے پاس پہنچا دوں اور رات کو لینے آیا کروں۔ میں نے یہ سن کر صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو کسی انجان بندے کے پاس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن میری دیورانی مجھے سمجھانے لگی کہ صرف 40 روز مجھے قربانی دینا ہوگی اور ساری زندگی کے لیے میرا رنگین صورت بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں تڑپ کر اپنی دیورانی سے بولی کہ ایک معصوم شیرخوار بچے کو کیسے خود سے دور کر دوں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھ کر گھر چلی گئی۔ میں اپنی طرف سے وہ بات ختم کر آئی تھی، مگر میری دیورانی نے گھر آ کر میرے شوہر کو سب بتا دیا۔ میرا شوہر تو سب سن کر مچل اٹھا اور مجھ سے ضد کرنے لگا کہ وہ روزانہ خود ہمارے بیٹے کو پیر بابا کے پاس لے جائے گا اور رات کو لے آئے گا۔ وہ ایسا کرنے کو تیار تھا تاکہ ہمارے بیٹے کے چہرے سے وہ سیاہی ختم ہو جائے۔ میں اس کے فیصلے پر پاگل ہونے لگی اور اس سے لڑنے لگی۔ پہلے بھی اس کی وجہ سے میں یہ سب جھیل رہی تھی اور اب وہ پھر سے غلط فیصلہ لے رہا تھا، مگر میرے لڑائی جھگڑے اور میرے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور میرا شوہر نہایت رازداری سے روزانہ ہمارے بیٹے کو اس پیر بابا کے پاس لے جانے لگا۔ سارا دن میرا بیٹا میرے لیے روتا رہتا اور رات دیر سے میرا شوہر کام سے واپسی پر اسے پیر بابا سے واپس لے آتا۔ اس ظلم پر میری مامتا تڑپ رہی تھی، مگر میرے بے حس شوہر کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک جاہل اور ظالم انسان تھا۔ میرے بیٹے کو وہ بلا ناکہ لے جا رہا تھا اور ایسا 15 دن سے ہو رہا تھا۔ ہمارا بچہ اب کچھ بیمار رہنے لگا تھا اور پہلے کی طرح کلکاریاں بھی نہیں مارتا تھا۔ جب بھی اسے واپس لایا جاتا وہ غنودگی میں ہوتا تھا اور صبح صبح اس کو نیند میں ہی اٹھا کر میرا شوہر لے جاتا تھا۔ 15 دن بعد ایک روز میرے شوہر کو کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں خود رات ہونے پر بیٹے کو پیر صاحب سے لے آؤں۔ اپنے شوہر کی کال سن کر میں اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ ابھی دن کے 4 بج رہے تھے۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں جب بیٹے کو لینے پیر بابا کے پاس پہنچی تو وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ میں اندر حال میں پہنچی جہاں لوگ سامنے ایک جگہ پر کچک کچک کر دیکھ رہے تھے اور افسوس کرتے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ میں الجھی ہوئی سی ان لوگوں سے بچ بچا کر آگے پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ پیر بابا علاج کے نام پر میرے بیٹے کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں بے ساختہ سسک پڑی کہ کاش میں بے اولاد ہی رہتی اور وہ بدنصیب بچہ یہ سب جھیلنے کے لیے دنیا میں نہ آتا۔ کاش میں اللہ پر بھروسہ کرتی اور اپنی دیورانی کے ساتھ اس پیر بابا کے پاس ہی نہ آتی۔ میں وہیں مجمع میں یکدم چیخ پڑی تھی۔ سب لوگ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے اور میں کسی کی پرواہ کی بغیر اس پیر بابا پر جھپٹ پڑی۔ میں اسے لان تان کرتی بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے سامنے پا کر وہ پیر بھی گھبرا گیا اور اس کے چیلے مجھے پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس پیر سے اپنا بیٹا چھین لیا۔ اسے گالیوں سے نوازتی اس جگہ سے نکل آئی۔ گھر آنے تک میری حالت بدترین ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر میں روتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں میں بار بار وہ منظر چل رہا تھا جو آج میں اس پیر کے آستانے پر دیکھ کر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میری سزا بڑھ گئی ہے اور میری تکلیف میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں پوری رات اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے روتی رہی تھی۔ میرا شوہر اگلے روز واپس آیا تو دن کے وقت بچے کو پا کر چیخ اٹھا اور بولا کہ میں اسے پیر بابا کے پاس کیوں نہیں لے کر گئی۔ وہ ہاس باختہ ہو گیا تھا اور بار بار بول رہا تھا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے پچھلے 16-17 دن بھی ضائع چلے گئے۔ میں سرد نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بار بار شور کرنے پر میں چیخ اٹھی اور اس سے لڑنے لگی کہ اسی کی ضد کی وجہ سے میں نے آب زمزم سے غسل کیا اور سزا کے طور پر ہمارا بیٹا ایسا پیدا ہوا، اور اب وہ پھر سے وہی غلطی دہراتا ہمارے بیٹے کو تماشا بنا گیا تھا۔ میں نے پیر بابا کے آستانے پر دیکھنے والا سارا منظر اپنے شوہر کو بتا دیا کہ چلہ کاٹنے کے نام پر وہ پیر بابا ہمارے بیٹے کو روزانہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے عبرت حاصل کرنے کا بول رہا تھا اور اپنے ماننے والوں سے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس بچے کی ماں نے میری کرامات ماننے سے انکار کیا اور میرے خلاف گئی تو سزا کے طور پر اللہ نے اسے ایسا بیٹا دے دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس پیر بابا کو ماننے والے سب لوگ اچک اچک کر میرے بیٹے کو دیکھ رہے تھے اور توبہ کر رہے تھے۔ میری بات سن کر پہلی بار میرا شوہر پورے قد سے جیسے ڈھہ گیا تھا۔ وہ یکدم زمین پر گھٹنوں کے بل گرتا رونے لگا، اللہ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط کر بیٹھا ہے۔ ہم دونوں رو رہے تھے اور سچی توبہ کر رہے تھے۔ انہی دنوں میرے ایک ڈاکٹر کزن کا ہمارے گھر آنا ہوا تو اس نے ہمارے بیٹے کو دیکھ کر بتایا
کہ ہمارے بیٹے کے چہرے پر اس جگہ خون جم گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سیاہ رنگ ہو رہا ہے اور اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بہترین ڈاکٹر سے دکھایا جس نے ہمیں بتایا کہ اس کا آسان سا علاج ہے، بس ہمیں بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ یہ سن کر ہمیں لگا اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔